اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صالح ہو، اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تخت دار پر لٹکایا جانے والا تھا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کان نوچ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے سرزنش کیا کہ نامعقول ابھی جب کہ تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے تو یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے اس تخت تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے۔ کیوں نہ کہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور انجام کا آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ خود اولاد بگڑنے کے سبب بیان امیر اہل سنت مجدد اس کے برعکس ماں کی نیک تربیت کی برکت پر مشتمل حقائق بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک راہدر نے اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہے جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ راہدر نے کہا کہ صاحبزادے مذاق نہ کرو، سچ بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہے۔ یہ دیکھو میرے بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہدر نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کیا سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے؟ لوگوں تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ سے کیا ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا، یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں گوشت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا چھلکنے لگا۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا، صاحبزادہ تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لوٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کسی قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت بچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔